رانا ثناءاللہ صاحب بیان دیتے ہیں اور بعض دفعہ تو یہ بالکل ثابت کرتے ہیں کہ محسن نقوی شاید کوئی زبردستی ان کے ساتھ ان کی ٹیم کا پارٹ ہے اور ان کی ٹیم میں وزیر داخلہ ہیں, چیئرمین پی سی بی ہیں. اس کے علاوہ بھی حکومتی وزراء جل ترنگ ضرور کرتے ہیں. اور پھر دوسری جانب سے بھی ہم دیکھتے ہیں کبھی پرویز خٹک صاحب کا تذکرہ ہوتا ہے, محسن نقوی صاحب کا ہوتا ہے, فیصل واڈا صاحب کوئی کرپشن کی کہانیاں لے کے گھوم رہے ہیں کہ میں پتہ نہیں کتنا بڑا اسکینڈل لے کے آؤں گا, وہ بھی کم گلیمرائز نہیں کرتے. تو یہ جو سارا اس وقت ٹرائکا یا آپ کہہ لیں کہ جو وزارتوں کی جب تقسیم ہوئی اور جن کا آج نوٹیفیکیشن بھی آ گیا کہ کس کو کیا ملا ہے, اس وقت بھی ایک یہ بات آئی کہ جی بہت ساری وزارتیں تو ایسی ہیں کہ جو حکومت کی نہیں ہیں. تو کیا حکومتی صفوں میں چل رہا ہے؟ رانا صاحب کیوں اتنے ووکل ہو جاتے ہیں اس معاملے کے اوپر؟ کیا یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر رانا صاحب کو تبصرہ کرنا چاہیے یا اسکپ کر کے چلے جانا چاہیے کہ اگر آپ ایک پارٹنرشپ کے اندر چل رہے ہوں؟ دیکھیں, رانا ثناءاللہ جو باتیں کر رہے ہیں اس میں غلط کیا ہے؟ انہوں نے وہ باتیں کہی ہیں جو سیاسی حقائق ہیں کہ محسن نقوی کو سینیٹر کس نے بنایا, فیصل واڈا کو سینیٹر کس نے بنایا, ٹھیک ہے, انوار اللہ کاکڑ کو سینیٹر کس نے بنوایا؟ تو اسٹیبلشمنٹ نے بنوایا. ان کو وزارت داخلہ کس نے دی؟ اب آپ دیکھیں آج ایڈوائزر لگے, میں نے تو اس پہ ابھی ٹویٹ بھی کیا ہے کہ وہ امور داخلہ کے مشیر ضرور ہوں گے لیکن پرویز خٹک صرف وزیر اعظم کی مشاورت تک محدود ہوں گے, وزارت میں ان کا کوئی کام نہیں ہے. بے شک وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی آئے ہیں اور لائے گئے ہیں, تو ان کا تو دفتر وزارت داخلہ میں نہیں بننا, ان کا تو پی ایم آفس میں ہی بنے گا ایڈوائزر کا دفتر. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کے دور میں فائنل آرڈر ہو گیا تھا کہ ایڈوائزر کوئی وزارت نہیں رکھ سکتا, تو لیکن رانا ثناءاللہ کے پاس اس وقت کمان ہے بین الصوبائی رابطے کی وزارت کی, اور وہ بھی صرف اس لیے ہے کہ وہاں پہ وزیر نہیں لگایا گیا اور آج بھی نہیں کسی کو قلمدان دیا گیا. تو سیاسی آدمی اپنی گرپ کر لیتا ہے, جیسے ہمایوں اختر کو, ہارون اختر خان کو oblige کیا گیا ہے رانا تنویر حسین سے صنعت و پیداوار کی وزارت فارغ کرا کے ان کو فوڈ میں بھجوا کے اور ایس اے پی ایم کو دے دی گئی, جس کا رول تو بزنس میں کوئی کہانی نہیں ہے. لیکن چونکہ پرائم منسٹر چاہتے ہیں اور انہوں نے بٹھانا ہے کسی کو, تو پھر سیکٹری تو اس کے انڈر کام کرے گا. سمریاں اس طرح ہی چلیں گی جیسے عمران خان کے دور میں وزیر اعظم کے نام پہ ہی جاتی ہے, جہاں پہ کیونکہ ایڈوائزر کے نام پہ نہیں چل رہی. ہاں توقیر شاہ اس آفس میں گئے ہیں جہاں وہ پہلے بھی رہے ہیں اور پی ایم آفس کے ایڈوائزر ہیں, تو ان کے لیے تو کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. علیم خان کی خواہش تھی, ان کو وہاں بھجوا دیا گیا کمیونیکیشن میں, اور محمد علی صاحب جو اگین اسٹیبلشمنٹ کے ہی نگران دور کے وزیر تھے انرجی کے اوپر, آپ کو پتہ ہے ان کو پرائیویٹائزیشن دے دی گئی. تو یہ ایک ارینجمنٹ ہے جس میں لڑائی نہیں ہے شہباز شریف کے ہوتے ہوئے کسی قسم کی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے پولیٹیکل ساتھی بے شک بتائیں, اظہار کریں تحفظات کا, لیکن وہ بھی کوئی جھوٹ نہیں بول رہے. جو بات میں نے رانا صاحب یہ ہم کہہ سکتے ہیں بھائی وہ دارالمعام ہے, ان کی چلتی ہے. رانا صاحب پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے خان صاحب کی حکومت میں ایک ہائیبرڈ سسٹم تھا, ایس اے پی ایم بہت سارے ایسے تھے کہ جس کا کوئی تعلق حکومت سے نہیں تھا, ہائیبرڈ سسٹم اس کو ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے, تو کیا اس سسٹم کو بھی اسی کا ریپلیکا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو آپ جو مرضی نام دیں, ون پیج نام دے دیں, جو آپ نے نام دیا آپ وہ دے دیں. یہ دونوں مل کے چل رہے ہیں. حکومت جو مطلب شہباز شریف صاحب ہیں اور آرمی چیف ہیں, وہ کوئی تقریر پوری کرتے ہیں شہباز شریف صاحب جب تک آرمی چیف کا نام نہ لیں, تاکہ وہ جو پوری کوشش ہو رہی ہے اس وقت اڈیالہ جیل سے کہ گیٹ نمبر 4 میں انٹری مل جائے, وہ شہباز شریف رستہ نہیں دے رہے کسی قسم کا, کہ کوئی ذہن میں سوچے نہ. آپ کو پتہ ہے 1 پیج تھا, لوگوں نے اب فواد چودھری کی تقریر کل پرسوں سے لگائی ہے کہ ہم تو جنوری 28 میں بھی ہم ہی بیٹھے ہوں گے, آپ جو مرضی کر لیں. لیکن جب ڈی جی آئی ایس آئی کی تقریر پہ آپ نے سوچا کہ میں تو وزیر اعظم بن گیا ہوں, تو پھر آپ کو وزیر اعظم بنا دیا گیا نا. چند مہینے میں آپ کی چھٹی کان پکڑ کے کرا دی گئی کہ اب آپ جو ہمارے ذریعے آئے تھے اب آپ ہمیں سمجھائیں گے. تو یہ چیزیں شہباز شریف بہت پرانے کھلاڑی ہیں اس بات کے, وہ سمجھتے ہیں. وہ اپنے بھائی صاحب کو بھی سمجھاتے تھے کہ ہمیں ہر چیز میں وہ کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن جہاں میرے خیال میں نواز شریف نے ٹھیک فیصلے کیے. ایک منتخب وزیر اعظم ہے, وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. آج شہباز شریف وزیر اعظم ہے, ان کی بھی مرضی ہے کہ وہ فوج کے ساتھ کس حد تک چلنے چاہ رہے ہیں. لوگ تنقید کرتے ہیں, وہ چل رہے ہیں, اس میں وہ کمفرٹیبل ہیں. یہی اس وقت حزب اختلاف کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے, خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لیے, کہ بھائی رستہ نہیں مل رہا. اچھا آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کوئی وہ ایسی جمہوری جدوجہد کر رہی ہے جس میں وہ فوج سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے؟ جنید اکبر خان کی چھوڑ دیں, خان صاحب کو آج رستہ مل جائے فوراً وہاں پہ کہیں گے کسی بھی طریقے سے رابطہ میرا کنیکشن بحال کرا دیں. یہ جو مل کے آئے پشاور میں جس وقت ان کے بیرسٹر گوہر اور علی امین خان, کتنی خوشی منائی گئی تھی. بیچ میں کتنی دفعہ انہوں نے کہا ہماری کٹی ہے, ہم بات نہیں کریں گے, اور وہ پھر بار بار بات کرتے ہیں. اب بھی ہو رہی ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے نا, ہر سیاسی جماعت کا یہ حق ہے. میں اور آپ جب گفتگو کرتے ہیں نا, ہم پاکستان کے معروضی حالات کے مطابق کریں گے. آپ نے آئیڈیل جمہوریت ڈھونڈنی ہے تو کہیں اور جا کے بات کریں. تو اس پہ کوئی ناراضگی پیدا نہیں ہوتی رانا صاحب جس طریقے سے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بیان دے دیتے ہیں, رانا ثناءاللہ صاحب یا پھر حکومتی وزراء
پھر فیصل واڈا صاحب پہ بھی تنقید کر دیتے ہیں, پھر پرویز خٹک صاحب کے اوپر بھی آپ نے دیکھا اختلاف بھی ہوا. ٹھیک ہے کہ اختیار ولی صاحب کو پھر کمپنسیٹ کر دیا گیا, لیکن اس کے نتیجے میں کوئی دراڑ پیدا نہیں ہوتی. آپ سمجھتے ہیں کہ کار حکومت بالکل خیریت سے چل رہے ہیں؟ آپ کو میں بتاؤں کہ محسن نقوی تو ٹھنڈا کھیل رہے ہیں نا, انہوں نے کوئی بیان دیا کبھی؟ وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ان کو اپنے اختیار کا بھی پتہ ہے. تو باقی لوگ دل پشوری اگر کر رہے ہیں, چینلوں کی رونق لگی کھڑی ہے, بات چیت ہو رہی ہے, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. مطلب اصل مسئلہ تو تب ہے نا کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, فیصل واڈا صاحب نے کون سی گفتگو ہے جو گورنمنٹ کے بارے میں نیگیٹو نہیں کرتے؟ وہ کرتے ہیں نا, روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں, اور چھپ کے نہیں کرتے. کیا کسی پرائم منسٹر آفس سے آیا کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں بات؟ میری ٹائم کا منسٹر بدل گیا ہے, ان کو نسبتاً ایک جو کامرس منسٹری کے اندر بورڈ ہے, سرمایہ کاری بورڈ, اس کا وفاقی وزیر بنا دیا گیا ہے کیسر شیخ کو, اور جنید انوار چودھری صاحب کو میری ٹائم افیئرز کا لگا دیا گیا. حالانکہ تیاری پکڑی ہوئی تھی ڈاکٹر طارق فضل نے اس کام کے لیے, ان کو پارلیمانی افیئرز میں سیٹ کر دیا ہے. تو کوئی بات نہیں ہے, جب آپ سب نے طے کر لیا کہ ہم نے چلنا ہے اس طرح, تو چل رہے ہیں. لڑائی تو جب بنے گی تو آپ اور ہم بڑی ڈسکس کریں گے اس بات کو. ٹھیک ہو گیا. نظامی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جس طرح سے رانا صاحب کا اسٹانس ہے, اور لگتا بھی ایسے ہی ہے کہ یہ ٹی وی چینلز کی زینت ہے, سیاستدان ہے, اس نے خاموش نہیں رہنا, اس نے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ شیخ رشید صاحب آپ کو یاد ہوں گے, اب ظاہر ہے کہ قصہ بن چکے ہیں ماضی کا, تو یہ بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. پھر ایک نظام ہے جس میں سب ایک پیج کے اوپر ہیں, ہائبرڈ جمہوریت ہے, وزارتوں کی تقسیم ہنسی خوشی ہو رہی ہے, وزارتوں کی تقسیم میں ٹھیک لوگ جگہ پر بیٹھ گئے, سب کچھ ایسے ہی ہے ماجد نظامی صاحب؟ بہت شکریہ. میرا تو خیال ہے کہ یہ جو تمام معاملات ہیں جن میں کئی غیر قانونی اور غیر آئینی چیزیں ہیں, ان کو نارملائز یا گلیمرائز کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے, لیکن اس کے حوالے سے ہمیں تنقید کا راستہ اپنانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ درست نہیں ہے, اس کے اوپر ایک اخلاقی سوالیہ نشان موجود ہے, اور یہ کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے, یہ زبردستی کی پارٹنرشپ ہے کہ جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب جب کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہیں تو 4 پارٹیوں کے لوگ اس پہ سائن کرتے ہیں. پھر محسن نقوی صاحب جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ پورے سال میں 12 منٹ پارلیمنٹ کو میں خطاب کرتے ہیں, 2 منٹ ایک ہاؤس میں, 10 منٹ ایک ہاؤس میں. تو اب ان 12 منٹ کو بھی بچانے کے لیے گورنمنٹ نے ان کے ساتھ اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر جو ہے طلال چودھری کا تقرر کر دیا ہے, تاکہ محسن نقوی کے وہ 12 منٹ بھی بچ جائیں اور انہیں پارلیمنٹ میں نہ آنا پڑے. تو اگر معاملات اس طرح سے چلنے ہیں تو وہ درست نہیں ہے. اس چیز کا ہمیں احساس ہونا چاہیے, اور اس کی وجہ یہ کہ اسپیس جب ایک دفعہ چلی جاتی ہے پھر وہ واپس نہیں آتی, پھر اس سے اگلا قدم شروع ہوتا ہے. یہ ہم نے عمران خان کی حکومت میں دیکھا, اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اگر وہ اس وقت 40% تھا, اب وہ 60% ہے. اگر اس وقت 60% تھا تو اب 80-90% ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وزارتوں کی حد تک یہ چیزیں آپ کو اس چیز کا بتاتی ہیں کہ معاملاتوں میں کیا خرابی ہے, اور اس خرابی کی نشاندہی کرنا ضروری ہوتا ہے. اور رانا ثناء اللہ اگر اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں اپنا جو سیاسی چہرہ ہے اس کو سامنے لاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں, تاکہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر وہ اس چیز کو جسٹیفائی کر سکیں کہ اس وقت میں نظام کی ان خرابیوں پہ بات کر رہا تھا. ٹھیک ہو گیا. سمینہ پاشا صاحب, آپ کیا کہتی ہیں؟ اسی طریقے سے جو نظام تھا خان صاحب کے دور میں بھی چلتا رہا, جس کے اوپر خان صاحب مطمئن تھے اور باقی تنقید کرتے تھے, آج جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے اندر سے بھی تھوڑی بہت تنقید ہو رہی ہے. خان صاحب کے دور میں تو بالکل ایسی تنقید بھی نہیں تھی. تو کیا اس وقت جو سسٹم ہے یہ کیا بالکل درست چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ اس میں کوئی آپس میں دراڑ نظر نہیں آ رہی, اور جس طرح سے رانا صاحب کا پوائنٹ ہے بڑا ویلڈ بھی نظر آتا ہے کہ یہ دراڑ نہ ہونے کی وجہ سے عمران خان صاحب کو اسپیس بھی نہیں مل رہا کہ وہ گھس کے کوئی ایسی تحریک بنائے کہ جو نقصان دہ ہو. پہلے تو میں شدید احتجاج کروں گی آپ کی اس بات کے اوپر کہ اس گورنمنٹ پہ تنقید ہو رہی ہے, لیکن اس گورنمنٹ پہ تنقید نہیں ہو رہی تھی. اس گورنمنٹ پہ بھی تنقید ہوتی تھی, لیکن یہ گورنمنٹ تو تنقید ہی نہیں کرنے دے رہی بھائی. 30 اینکرز ہیں جو 2 نوکریوں سے فارغ ہوئے ہوئے ہیں, آفر ہوئے ہوئے ہیں. پیکا ایکٹ آ چکا ہے ملک میں, آپ کی فائر وال لگی ہوئی ہے, آپ کا ٹویٹر 1 سال سے زیادہ ہو گیا, بین پڑا ہوا ہے. آپ کے جو یوٹیوب چینلز ہیں وہ سارے فائر وال کی زد میں آئے ہوئے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں تنقید کرنے کی اجازت ہے. یعنی کہاں جا کے میں نے تنقید کرنی ہے جناب؟ تنقید کرنے کی اجازت تو اپوزیشن کو نہیں ہے.
اپوزیشن کے رہنماؤں نے, بڑے بڑے نامور رہنماؤں نے ایک ہال بک کروایا تھا کہ جناب ہم وہاں پہ بیٹھ کے بات کر لیں گے, تو آپ نے وہ ہال کو تالے لگوا دیے اور آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ تنقید کرنے کی اجازت ہے. اور باقی میں 100% ماجد نظامی صاحب کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ ہمیں چیزوں کو یوں نارملائز نہیں کرنا, ہم نے بہتری کی طرف جانا ہے کہ ہم نے ریورس گیئر لگانا ہے پیچھے, ہم نے یہی سوچتے رہنا ہے کہ یوں ایسا ہوتا رہا ہے تو چلو بھائی ٹھیک ہے ایسے ہی چلتا رہے گا. بھائی وہ 1 پیج اگر غلط تھا تو آج کا 1 پیج کیسے صحیح ہو گیا؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ سمجھا دیجئے. اور دوسری بات یہ, پھر آپ عمران خان کی حکومت پہ تنقید کیوں کرتے تھے؟ اسی بات پہ کرتے تھے نا کہ بھئی 1 پیج ہے, اچھا جی وہ ادھر سے ان کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. تو آج اسی بات کو ہم ایک فخریہ انداز میں بتاتے ہیں کہ ہاں جناب آج تو بڑی اچھی بات ہے یہ کہ ادھر کی سپورٹ ہے تو یہ زبردست ہے, سب مل کے چل رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے. اور دیکھیے سب نے مل کر جو چل رہا ہے نا, تو اپنی پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں, اپنے بزنسز میں سب کو ایڈجسٹ کریں. یہاں پہ ٹیکس پیئر کی منی کے اوپر, اس کی کاسٹ کے اوپر اور آئین پاکستان کی کاسٹ کے اوپر آپ سب کو راضی کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے اتحادی حکومتوں میں آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ جی آپ اتحادی حکومتوں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو وزارتیں بھی دیتے ہیں اور ان کو عہدے بھی دیے جاتے ہیں, ان کو سب کو ساتھ. لیکن یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ یہاں تو آپ کو کہیں نہیں بھی ضرورت ہے وزارت کی تو آپ وہاں پہ بھی وزارت کریٹ کر رہے ہیں, عہدے کریٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکے, اکوموڈیٹ کیا جا سکے. تو یہ کیا مفت میں ہو رہا ہے سب کچھ؟ آپ کے لوگوں کا اس وقت حال کیا ہے؟ جو غربت ہے آپ کی, 2 کروڑ لوگ آپ کے غربت سے نیچے چلے گئے ہیں لائن سے. اور آپ کی جو اس وقت معیشت ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی, ڈاکٹر حفیظ پاشا کہہ رہے ہیں, 1% پہ آپ کی معیشت گروتھ کر رہی ہے. قرضے مانگ مانگ کر آپ ملک چلا رہے ہیں اور 50 آپ وزارتیں رکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ سب مل کے چل رہے ہیں. اور یہ محسن نقوی صاحب ہوں, ان کو جناب آپ نے پی سی بی کا چیئرمین بنایا ہوا ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ کرکٹ ٹیم کا آج کیا حال ہے. ان کو آپ نے وزارت داخلہ کا قلمدان دیا ہوا ہے, تو آج ملک میں دہشت گردی دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں. ویسے کرکٹ تو ہماری ہمیشہ سے ایسی رہی ہے, اس میں محسن نقوی کا کیا قصور ہے؟ دیکھیے آپ نے لوگوں کو بندر بانٹ عہدوں کی کر دی ہے, وزارتیں بھی بانٹ کے آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں. کل تک اختیار ولی صاحب کو بہت اس بات پہ احتجاج ہو رہا تھا کہ جناب وہ پرویز خٹک صاحب کو کیوں شامل کر لیا. آج ان کو خود کوآرڈینیٹر کا عہدہ مل گیا, ان کا احتجاج ختم ہو گیا. اب انہیں اعتراض نہیں ہے کہ پرویز خٹک کیوں آ گئے ہیں. آپ نے 3 لوگ وزارت داخلہ کے کر دی ہیں. طلال چودھری بھی وزارت داخلہ کا بندہ, پرویز خٹک بھی وزارت داخلہ دیکھیں گے, محسن نقوی بھی وزارت داخلہ دیکھیں گے, ماجد نظامی کو بھی لگا دیں وہ بھی وزارت داخلہ دیکھ لیں گے. مطلب ہے کہ چونکہ سب کو خوش رکھنا ہے, لو بھائی سب جو ہے نا پیسے لو اور خوش رہو, اور جو عوام کا خون ہے نا وہ چوس کے پوری آپ وزارتیں بھی چلائیں, پورے اپنے للے تللے بھی پورے کریں, پورا آپ کا جو نظام حکومت ہے وہ چلائیں. تو دیکھیے اگر آپ نے اس سب چیزوں کو ہم نے نارملائز کرنا ہے تو پھر ایک چیز ہوا کرتی ہے جس کو آئین پاکستان کہتے ہیں. اس آئین کو پھر آپ یا تو ٹوٹلی آگے بتا دیں کہ جی یہ ختم ہو چکا ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے, تو لہٰذا پھر سب کو پتا ہو. پھر ایسے ہی ہم جیسے لوگ جو ہیں اس پہ آ کے پھر روئیں نہ بیٹھ کے کہ جی ایک آئین بھی ہوتا.